ایک ایسا پانی جسے جو شخص بھی پیے گا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، ایک ایسا چشمہ جس کی تلاش کئی حکمرانوں، سائنسدانوں اور جہاز رانوں نے کی تھی۔ آخر یہ چشمہ کہاں پر موجود ہے اور اس چشمے کی کیا اہمیت ہے اور اس چشمے سے کس ہستی نے سب سے پہلے پانی پیا تھا؟ کئی محققین اور مورخین کا یہ کہنا تھا کہ اس دنیا میں ایک ایسا بھی چشمہ موجود ہے جس کے پانی پینے سے انسان کی ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ نہ صرف بیماریاں دور ہوتی ہیں بلکہ اس انسان کا شریر ہمیشہ کے لیے جوان رہتا ہے۔ دنیا میں موجود ہر دوسری تہذیب کے اندر آپ لوگوں کو آب حیات یعنی فاؤنٹین آف یوتھ کے بارے میں ذکر دیکھنے کو ملے گا۔ آب حیات کا مطلب ہے آب بقا یا وہ امرت ہے جسے پینے کے بعد یا اس کے اندر غسل کرنے کے بعد وہ شخص ہمیشہ کے لیے جوان رہے گا اور کبھی بھی اس کو موت نہ آئے گی۔ آب حیات کو کسی فاؤنٹین، تالاب، جھرنا یا پھر جھیل کی شکل میں تصور کیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ پرانے دور کی تاریخ کے اوپر نظر ڈالو گے تو پرانے دور کے اندر ایسے بہت سے امیر بادشاہ گزرے ہیں، ان لوگوں کو اپنی زندگی کے ختم ہو جانے کا یا بوڑھا ہونے کا ہمیشہ ہی ڈر لگا رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ قدیم کے بادشاہوں نے اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو کم کرنے اور اسے پیچھے لے جانے کے لیے کوششیں کی۔ اپنی عمر کو کم کرنے اور پیچھے لے جانے میں سب سے زیادہ ہاتھ عہد وسطیٰ کے بادشاہوں اور جرنیلوں کا بھی تھا۔ آب حیات کے بارے میں سب سے زیادہ ذکر قدیم یونان کے ہیروڈوٹس نامی ایک شخص کی تحریروں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب ہسٹوریا کے اندر افریقہ میں موجود ایک قبیلے کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ اس قبیلے کے لوگوں کو میکروبین کہا جاتا تھا، یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ جوان، لمبے اور خوبصورت ہوتے تھے۔ میکروبینز کی عمریں تقریباً 120 برس سے بھی زیادہ تھی، لیکن یہ پھر بھی جوان، لمبے اور طاقتور دکھتے تھے۔ ہیروڈوٹس کی تحریر کے مطابق میکروبین نامی یہ قبیلہ افریقہ کے ریگستانوں میں رہتا تھا اور افریقہ کے ریگستانوں میں ہی ایک چشمہ بہتا تھا اور اس چشمے کا پانی اس قدر خاص تھا کہ اسی چشمے کی وجہ سے ان لوگوں کی عمریں نہیں بڑھتی تھیں۔ ہیروڈوٹس مزید یہ بھی لکھتا ہے کہ جب یونان کا بادشاہ میکروبین کی طرف گیا تو میکروبین نے یونان کے بادشاہ کو وہ چشمہ دکھایا۔ جیسے ہی یونان کے بادشاہ نے اس چشمے کے اندر ڈبکی لگائی تو وہ فوراً ہی باہر آ گیا اور اس کے جسم سے ایک عجیب سی خوشبو آنے لگی۔ ہیروڈوٹس کے مطابق شاید میکروبین کی لمبی عمر کی وجہ اسی پانی کا مسلسل استعمال تھا۔ آب حیات کا ذکر آپ لوگوں کو اسلامی کتابوں میں بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے مطابق کئی روایات کو نقل کیا گیا ہے۔ لہٰذا ذوالقرنین کے بارے میں اور آب حیات کے بارے میں امام زین العابدین نے ایک طویل قصہ بیان فرمایا تھا۔ حضرت امام زین العابدین یہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا ایک فرشتہ دوست تھا جس کا نام رفائیل تھا اور یہ فرشتہ ہر دوسرے روز حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتا تھا۔ ایک دن جب رفائیل نامی وہ فرشتہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے ملنے آیا تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس فرشتے سے ایک سوال پوچھا کہ آپ آسمان پر اپنی عبادت کی کیفیت کو مجھ پر بیان کریں۔ جب رفائیل نامی اس فرشتے نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا یہ سوال سنا تو وہ رونے لگ گیا۔ رفائیل نامی اس فرشتے نے کہا کہ آسمان پر کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہمیشہ حالت قیام میں رہتے ہیں اور کبھی بیٹھتے نہیں ہیں، اور کئی فرشتے تو ایسے ہیں جو ہمیشہ سجدے کی حالت میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہم نے آپ کی عبادت کا صحیح سے حق ادا نہیں کیا۔ جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے رفائیل کی باتیں سنی تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام رونے لگ گئے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے میرے دوست رفائیل، میں چاہتا ہوں کہ میری عمر اتنی لمبی ہو جائے کہ میں ساری زندگی اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقف کر دوں۔ اس پر رفائیل نامی اس فرشتے نے کہا کہ اے ذوالقرنین، اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض پر ایک چشمہ مقرر کیا ہے جس کا نام آب حیات یا آب بقا ہے۔ جس شخص نے بھی اس چشمے کا پانی پی لیا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا اور تب تک زندہ رہے گا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے موت نہ مانگے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس فرشتے سے پوچھا کہ کیا آپ اس جگہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ تو اس پر اس فرشتے نے جواب دیا کہ میں اس جگہ کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن یہ ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں پر آج تک نہ تو کوئی انسان گیا ہے اور نہ ہی کوئی جن جا سکا ہے۔ رفائیل سے ملاقات کے بعد حضرت ذوالقرنین اپنے دربار میں واپس آئے۔ انہوں نے اپنے دربار میں تمام قابل علماء کو بلایا اور سب سے باری باری پوچھا کہ کیا آپ لوگ آب حیات کے بارے میں جانتے ہو اور کیا آپ لوگ یہ بھی جانتے ہو کہ آب حیات کس جگہ پر ہے؟ علماء میں سے تقریباً سب
نے کہا کہ وہ آب حیات کے بارے میں بھی نہیں جانتے اور اس کی جگہ کے بارے میں بھی نہیں جانتے۔ علماء میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے جواب دیا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت میں ان وادیوں کے بارے میں پڑھا تھا اور یہ بھی پڑھا تھا کہ ان وادیوں کے اندر سام بن نوح کی اولادوں میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہی اس وادی کے اندر جا سکے گا۔ اس عالم نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ یہ چشمہ وہاں پر واقع ہے جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے۔ اس عالم کی بات پر یقین کر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے خالہ زاد بھائی حضرت زکریا علیہ السلام کو اور 12,000 کا لشکر لے کر مغرب کی جانب چل پڑے۔ تقریباً 12 برس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام مغرب کی طرف پہنچ گئے۔ جیسے ہی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اس وادی کے اندر اپنے 6,000 قابل ترین فوجیوں کے ساتھ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے تو آسمان سے بجلی کڑکنے لگی اور اس وادی کے اندر ایک طوفان سا آ گیا۔ حضرت ذوالقرنین سمیت اپنے فوجیوں کو بچاتے بچاتے جیسے ہی طوفان تھما تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام داہنی طرف جا پہنچے اور حضرت خضر علیہ السلام بائیں طرف جا پہنچے۔ ان وادیوں کے اندر بھٹکنے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کو شدید پیاس لگی۔ جیسے ہی وہ نیچے اترے انہیں ایک چشمہ نظر آیا۔ انہوں نے اس چشمے سے پانی پیا۔ یہ پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ اس کے برعکس حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جو کہ اس پانی کی تلاش میں آئے تھے وہ ان وادیوں کو گزرتے ہوئے پار چلے گئے۔ ان کے نصیب میں شاید اللہ تعالیٰ نے آب حیات کا پانی لکھا ہی نہیں تھا، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام جو کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی مدد کے لیے ساتھ آئے تھے انہوں نے اس پانی کو پیا۔ وہ ہمیشہ ہی اس دنیا کے اندر زندہ رہیں گے۔ دی الیگزینڈر رومانس نامی ایک کتاب جو کہ سکندر اعظم پر لکھی گئی ہے، اس کتاب کے اندر بھی آب حیات کا ذکر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا دیکھنے کو ملتا ہے کہ سکندر اعظم بھی آب حیات کی تلاش میں نکلا تھا۔ جب سکندر اعظم آب حیات کی تلاش میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ مغرب کی جانب نکلا تھا تو وہ چلتے چلتے ایک وادی کے قریب جا پہنچا تھا۔ جیسے ہی وہ اس وادی کے قریب پہنچا تو وہاں پر ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ سکندر اعظم نے اس چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالا اور کھانے کے لیے اس نے پرندوں اور مچھلیوں کا شکار کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی اس نے مچھلیوں کا شکار کیا تو مچھلیاں دوبارہ سے جی اٹھیں۔ سکندر اعظم کا یہ ماننا تھا کہ یہ چشمہ جنت سے بہتا ہوا زمین پر آ نکلا تھا۔ یہ چشمہ کہاں پر موجود تھا اور سکندر اعظم نے اس سے پانی پیا یا نہیں، اس کے بارے میں تاریخ میں ہمیں کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ اگر آپ لوگ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کریں تو آپ لوگوں کو اسی طرح کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں دیکھنے کو ملے گا۔ اس واقعے کی صورت میں آب حیات کی طرف ذکر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطبہ دے رہے تھے اور انہیں اسلام کی ترغیب دے رہے تھے کہ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص کون ہے؟ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہوں وہ شخص۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب پر اللہ تعالیٰ نے ایک وحی نازل کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس دنیا میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے میرے پیارے رب، میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مردہ مچھلی لو اور 2 دریاؤں کے ملنے والی جگہ پر جاؤ، تمہیں وہ شخص وہیں پر ہی مل جائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مردہ مچھلی لی اور سیدھا 2 دریاؤں کے ملنے والی جگہ پر چلے گئے۔ جیسے ہی آپ وہاں پر پہنچے تو آپ کو ایک چھوٹی سی چٹان دکھی۔ آپ نے مچھلی کو اس کے اندر ڈالا تو مچھلی زندہ ہو گئی اور دوبارہ سے سمندر کے اندر چلی گئی۔ جس مقام پر وہ مچھلی گم ہوئی وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ اب یہاں پر کافی لوگوں کا یہ سوال تھا کہ آخر وہ مچھلی کیسے زندہ ہوئی اور کیسے سمندر کے اندر گم ہو گئی۔ اس سوال کے جواب میں امام ابن کثیر اور طبری جیسے مورخین کا کہنا تھا کہ جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مردہ مچھلی کو رکھا تھا اسی چٹان کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا اور اسی آب حیات کے چشمے کے چھینٹوں کی وجہ سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور دوبارہ سے سمندر کے اندر چلی گئی۔ آب حیات کے چشمے کا ذکر انجیل کی کتاب یوحنا میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ آب حیات کی کتاب یوحنا کے مطابق پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا ایک بہتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے اندر بہتا تھا۔ انجیل کی کتاب یوحنا کے مطابق جو شخص بھی اس پانی کے اندر داخل ہوگا اس کے جسم سے ہر طرح کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، جبکہ مورخین کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ آب حیات اس زمین کے نیچے موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ کئی سائنسدانوں
انہیں زمین کو کھود کر آب حیات کی تلاش کرنا چاہیے، لہٰذا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آب حیات زیر زمین کے اندر کسی مقام پر موجود ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آب حیات کو قیامت تک انسانوں سے چھپایا جائے۔